بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک جنگل کے اندر ایک چوہا اور ایک گدھا اور ایک بھیڑ ہنسی خوشی رہا کرتے تھے۔ وہ تین آپس میں دوست تھے۔ وہ آپس میں اچھلتے کھیلتے چلتے پھرتے، ایک دوسرے کو مارتے پیار کرتے اور سب کچھ آپس میں ان کا کرتا دھرتا تھا۔ ہنسی خوشی گھاس کھاتے تھے بہترین، اور ان کا کھانا پینا گزر بسر ہو رہا تھا کہ ایک دفعہ اچانک سے اس جنگل میں ایک ہاتھی نمودار ہوا اور وہ ان سب کو بھگوانا چاہتا تھا۔ ہاتھی کے بڑے جسم کی وجہ سے وہ لوگ ڈر گئے اور وہ بھاگنا شروع ہو گئے کہ اچانک یہ ہوا کہ ہاتھی نے ان سب کو ایک ایک کر کے اپنے اس جنگل سے نکال دیا۔ پھر خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ہاتھی اپنے پورے جنگل کا مالک بن گیا۔ بہترین گھر، بہترین پانی، بہترین سبزہ، وہ کھاتا پیتا، جہاں چلتا جہاں جاتا اس کی اپنی مرضی ہوتی تھی۔ اس نے اپنی شہنشاہیت کر رکھی تھی۔ اچانک پھر بھیڑ، بکری، گائے یہ سارے آپس میں ایک طرف فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں ہاتھی نے نکال دیا ہے تو ہم کوئی ترکیب کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک ترکیب سوچی۔ چوہے نے کہا کہ مجھے مار کے آدموا سا کر دیں۔ جب آپ آدموا کر دیں گے تو اس کے بعد میں ایک ترکیب چلوں گا۔ تو اس کو بھیڑ نے مارنا شروع کر دیا۔ گدھے نے اس کو کاٹ لیا کہ پھر وہ جب زخمی ہو گیا تو پھر چوہے نے اس کو کاٹ لیا کہ پھر وہ جب زخمی ہو گیا تو پھر چوہے نے کہا کہ مجھے جہاں ہاتھی اس جگہ رہتا ہے مجھے وہاں پھینک دیا جائے۔ بس اس کو وہیں پھینک دیا جاتا ہے۔ ہاتھی آ کے اس سے پوچھتا ہے، اوئے تم میرے جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ چوہا بولا، بادشاہ سلامت، مجھے میرے دوستوں نے مارا ہے اور وہ مجھ سے ناراض ہوئے ہیں۔ ہاتھی بولا، ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ چوہے نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے چاہا تھا کہ جتنے بھی ہم دوست ہیں ہم ہاتھی کو اپنا بادشاہ مان لیتے ہیں اور اس کی غلامی میں زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی
اور وہ وہاں سے چلے گئے ہیں، اور اب ایسی جگہ چلے گئے ہیں جہاں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے۔ اور وہ کیا سبزہ ہے، وہ کس قدر بہترین پانی ہے، اور وہاں پہ گاجروں کے باغات بھی موجود ہیں، اور وہاں پہ شہد اور باقی دیگر چیزیں بھی بہت زیادہ موجود ہیں، غاز کی جیسے کوئی جنت کا ٹکڑا ہو۔ ہاتھی لالچ میں آتا ہے اور کہتا ہے چلو مجھے اس جگہ لے چلو، میں ان سب کو مار بھگاؤں گا اور ان سب کو وہاں سے بھگا کے تمہارا انتقام لے لوں گا، اور اس طریقے سے ہم دونوں وہاں بہترین زندگی بسر کریں گے۔ ہا 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 ہا۔ چوہا کہتا ہے ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، پھر ہم چلتے ہیں۔ چنانچہ پھر وہ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے پیچھے ہاتھی بھی چل پڑتا ہے۔ چلتے چلتے وہ ایک دلدل تک جا پہنچتے ہیں۔ چوہا اپنے نرم قدموں کی وجہ سے وہاں سے آہستہ آہستہ اس جگہ کو پار کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن ہاتھی وہاں پہ دبنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہاں سے وہ دھنستا ہی جاتا ہے، اور اس طریقے سے ہاتھی دھنستا دھنستا مکمل اندر ہی چلا جاتا ہے، اور چوہا وہاں اپنی خوشی کے ساتھ دوبارہ اپنے واپس جنگل کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو دوستو اور پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم صحیح حکمت عملی کے ساتھ اور منصوبہ بندی کے ساتھ کام کریں، اور ایک اپنے اندر جذبہ ایثار پیدا کر لیں، تو ایثار اور قربانی کی وجہ سے نہ صرف ہم خود اچھے طریقے سے رہ سکتے ہیں، بلکہ ہم اپنے پورے معاشرے کے لیے کی زندگیوں کو بچا سکتے ہیں، اور پورے معاشرے کی زندگی کو، اور ان لوگوں کے افراد جتنے بھی ہوتے ہیں ان ساروں کے لیے ہم ان کی زندگی کا ایک بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس سے یہی سبق ملتا ہے، قرآن پاک بھی یہی کہتا ہے کہ آپ ایثار کریں، جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔